إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا علم یہ انسان کے عقیدے کی پختگی کے لیے بھی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلق کے مضبوط ہونے کے لیے بھی ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کی درستگی کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایک انسان جب اللہ رب العالمین کو پہچانتا ہے تو اس کی زندگی میں اصلاح پیدا ہوتی ہے اور بھلائی آتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، ایسے انسان کی زندگی سے گناہ، ظلم، جھوٹ، زیادتی، برائیاں نکل جاتی ہیں، کیونکہ ہر آن اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے، اس کی باتوں کو سن رہا ہے اور اس کے دل کے ارادوں کو جانتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جاننا انسان کے اندر امید اور خوف دونوں پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت کا علم انسان کو گناہوں کے باوجود، ماضی کی برائیوں کے باوجود اصلاح کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار بناتا ہے اور اس کو امید دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صحیح کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی رحمت کا حقدار بنے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کا احساس، اس کا شعور، اس کا علم انسان کو گناہوں سے روکتا ہے اور دنیا میں مصیبت کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے اعتبار سے امید پیدا کرتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں جانتا ہے کہ اللہ جو چاہے کرتا ہے، برے سے برے حالات میں بھی اس کے دل میں امید ہوتی ہے کہ اللہ کر سکتا ہے، مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے بارے میں جاننا صرف عقیدے کا حصہ نہیں ہے، اللہ کے بارے میں جاننا انسان کی زندگی کے مختلف حالات سے جڑا ہوا ہے۔ وہ انسان کو ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان بناتا ہے۔ اچھی زندگی جینے کے لیے اچھی سوچ ضروری ہے، اور اچھی سوچ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے جڑا ہوا ہو، اللہ کے بارے میں جانتا ہو، اللہ کے بارے میں سوچتا ہو۔ اسی عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے بارے میں ہم کو کیا ماننا چاہیے، کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، اس تعلق سے ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے جو اگرچہ ایک علمی کتاب ہے، لیکن اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اگر آسانی کے ساتھ ان کو سمجھا جائیں تو انسان کے عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق اور کردار پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور یہ کتاب ہے القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق عمدہ قواعد اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے، اور اس میں انہوں نے اللہ کے ناموں سے متعلق قاعدے،
اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق قاعدے، اور اسی طرح سے جس دلیل کی بنیاد پر یہ باتیں لی جاتی ہیں ان سے متعلق قاعدے بھی بیان کیے ہیں۔ ہم دوسرے حصے میں چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق قواعد۔ میں سمجھتا ہوں کہ درمیان میں فاصلہ اتنا ہو گیا ہے کہ اگر بھول بھی گئے ہوں تو معذور ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو قاعدے سیکھے اللہ کی صفات کے بارے میں، وہ کتنے قاعدے تھے؟ 3 قاعدے۔ تیسرے پر ہم لوگ آ کے رکے ہوئے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات کے بارے میں پہلی بات جو ہم کو جاننا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی صفات کمال ہیں۔ اللہ کی صفات کمال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی عیب اور نقص نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا ہے کا مطلب سب کچھ سنتا ہے، کچھ سنتا ہے کچھ نہیں سنتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کا مطلب سب کچھ دیکھتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہو ایسا نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات کمال ہیں، ان میں کسی بھی اعتبار سے کوئی نقص اور عیب نہیں ہے۔ دوسرا قاعدہ، اللہ کی صفات کا باب اللہ کے اسماء کے باب سے اوسع ہے۔ آسان کریں گے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی صفات بیان کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اللہ کے نام ان صفات کے مقابلے میں کم ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر صفت سے نام نکلے، لیکن ہر نام سے کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ کی صفات بہت ساری ہیں، لیکن ہر صفت کے مطابق اللہ کا نام ہو ضروری نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی صفات میں سے ہے اللہ غصہ ہوتا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم تو جن پر تیرا غصہ ہوا، تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ غصہ ہوتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، لیکن اللہ کی صفت کے مطابق اللہ کا نام ہو ضروری نہیں۔ ایسا کوئی نام کتاب و سنت میں نہیں آیا کہ اللہ کا نام غضبان ہو۔ غضبان کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام سے متعلق، لیکن اللہ نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کیا، اگرچہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا مغضوب علیہم، یعنی یہ تو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ہوا، یا اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا کفار، مشرکین، منافقین، اہل کتاب کے بارے میں وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ، اللہ ان پر غصہ ہوا اور اللہ نے ان پر لعنت کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ان صفات، کیونکہ اللہ کا فعل بھی کیا ہے؟ صفت ہے اللہ کی۔ اللہ کیسا ہے یعنی کیا کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی صفات میں شامل ہے کہ اللہ کیا کیا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کیسا ہے میں اللہ کیا کرتا ہے بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے 2 باتیں بیان کی، اللہ غصہ ہوا ان پر اور اللہ نے ان پر لعنت کی، لیکن ان 2 صفات کے اعتبار سے اللہ کے نام نہیں ہیں۔ اللہ کا نام غضبان نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت لعنت کرنا تو ہے، لیکن اللہ کا نام لاعن ہم کو کتاب و سنت میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ تو جو بیان نہیں کیا گیا ہے اللہ سے اس کی نسبت ہم کر سکتے نہیں۔ تو اللہ نے 2 نام اس تعلق سے نہیں بتایا کہ اللہ غضبان ہے اور لاعن ہے، اللہ نے نہیں بتایا، لہٰذا ہم اس کا انتساب اللہ کی طرف نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے لیے کوئی ثبوت نہ ہو کہ یہ اللہ کا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو صفات بہت زیادہ ہوئیں، اور ہر صفت کے حساب سے نام ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، تو مغفرت کرنا اللہ کا فعل ہے، لیکن کیا مغفرت کرنے والا اللہ کا نام ہے؟ نہیں بول رہے، نہیں ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ،
جیسا سوال ویسا جواب. ہاں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. تو یہاں پر جہاں اللہ نے مغفرت کا فعل ذکر کیا، اللہ نے اپنی صفت بیان کی کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے، وہیں اللہ نے نام بھی ذکر کیا کہ وہ کیا ہے، وہ مغفرت کرنے والا ہے، بہت مغفرت کرنے والا، غفور، بار بار مغفرت کرنے والا، بہترین طور پر مغفرت کرنے والا. یا جیسے کہا کہ غافر الذنب، گناہوں کی مغفرت کرنے والا، یہاں پر فاعل کے وزن پر ہے، غفور فعول کے وزن پر ہے. فعول میں کثرت ہوتی ہے، صفت ہے اللہ کی کہ اللہ ہے ہی مغفرت کرنے والا. اور غافر الذنب کہ اللہ کا فعل ہے، اس کا صدور ہوتا ہے. تو ایک تو صفت ذاتی ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے، چاہے گناہ گار بندے ہوں یا نہ ہوں، لیکن وہ مغفرت کرنے والا ہے. کہ جب سارے بندے نہیں تھے اور کوئی گناہ کرنے والا نہیں تھا، تب بھی وہ مغفرت کرنے والا تھا، کیونکہ اس کی صفت ہے. اور پھر جب بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ مغفرت کرتا ہے فعلاً. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ کچھ نام ایسے ہیں جن کے ساتھ صفت بھی آتی ہے، کچھ صفات ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ نام بھی ہیں جو اس صفت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن ہر صفت کے لیے نام نہیں ہے. جس کی موٹی مثال، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے. تو استوا علی وارتفع، لیکن اس کے لیے نام نہیں ہے کوئی اللہ کا. مستوی اس طرح سے نام نہیں ہے اللہ کا. یا اللہ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، نازل اللہ کا ایسا نام نہیں ہے. تو اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال ضروری نہیں کہ ان سے کوئی نام بھی نکلتا ہو. کچھ صفات کے ساتھ ایسا ہے، کچھ صفات کے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صفات کا باب کیا ہے، اوسع ہے. صفات بہت ساری ہیں اور نام ہر صفات کے اعتبار سے نہیں ہیں، بلکہ نام اس سے کم ہیں. تو یہ دو باتیں ہم نے دیکھی. تیسری چیز کیا ہے، تیسرا قاعدہ، خاموشی میں من صمت نجا. حدیث میں ہے کہ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ہاں، اللہ کی صفات تین طرح کی ہیں. ایک ثبوتی، دو طرح کی ہیں، ایک ثبوتی اور دوسرے سلبی. یہ تیسرا قاعدہ ہے کہ اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں، ایک ثبوتی اور دوسرے سلبی. ثبوتی کون سی؟ جن میں اللہ کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا کرتا ہے. سلبی کون سی ہے؟ جس میں بتایا گیا ہو کہ اللہ ایسا نہیں ہے اور اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. ثبوتی میں ساری صفات آئیں گی. اللہ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اکرم ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ انعام دینے والا ہے. یہ ساری صفات اللہ کی کہ اللہ ایسا کرتا ہے. وہ رحیم ہے، غفور ہے، وہ احد ہے، وہ الصمد ہے. یہ اللہ کی صفات ہیں. ثبوتی کے سلبی، ہاں اللہ ایسا ہے بتایا نا اللہ نے. ہاں والی سب کیا ہو گئی؟ ثابت ہو گئی. اور نا والی کیا ہے؟ سلبی ہے، نہیں ہے اللہ ایسا. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد، اللہ کی اولاد نہیں. اللہ ظلم کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. اللہ بھولتا ہے؟ نہیں بھولتا ہے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولتا نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے بارے میں جو بتایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، وہ ساری صفات کیسی ہیں؟ سلبی، کہ اللہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ماننا ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ماننا ہے کہ اللہ ایسا ہے. تو یہ ثبوتی ہیں اور یہ سلبی ہے. یہاں تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے، اس سے آگے بڑھیں گے آج. صفات سلبیہ محض نفی نہیں ہے.
بلکہ ان سے اللہ تعالیٰ کا کمال ثابت ہوتا ہے اس کی ضد میں. یعنی کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کوئی چیز کسی چیز کا انکار کرے تو صرف اس چیز کا انکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر اس کے بالمقابل اس کے اپوزٹ اس کی ضد میں کوئی صفت ہو تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ ایسا نہیں ہے، لیکن اس کی اپوزٹ جو صفت ہے اللہ اس میں کامل ہے. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. تو یہاں صرف ظلم کا انکار ہے، ظلم کا انکار تو ہے، لیکن اس میں یہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ انصاف بھی نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ. انصاف کرتا ہے، لیکن انصاف کیسا کرتا ہے؟ کمال درجے میں عدل و انصاف کرتا ہے. تو ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ کیا ہے؟ عدل و انصاف. ظلم کا اپوزٹ عدل و انصاف ہے. تو جب اللہ کسی ایک چیز کی نفی کرتا ہے اور اس کے بالمقابل کوئی اپوزٹ صفت ہے تو یہ مانا جائے گا کہ یہ نہیں ہے اور اس میں کمال ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ بھولتا نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے بھولنے کا اقرار کے انکار ہے. ہاں اقرار ہے نا، ہاں انکار ہے. بھولنے کا اللہ کے لیے کیا ہے؟ انکار. لیکن پھر اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ یاد رکھنا، محفوظ رکھنا. احصاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو محفوظ رکھتا ہے، یاد رکھتا ہے. اللہ بھولتا نہیں ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی رہتی نہیں. لا یضل ربی ولا ینسا. اللہ تعالیٰ نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. تو اللہ بھولتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے، ہر چیز کا علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی کوئی چیز نفی آئے گی اس سے مراد یہ ہوگا کہ اس چیز کی تو نفی ہے لیکن اس کے اپوزٹ کا کمال اللہ کے لیے ثابت کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کون بتائے گا اس کو؟ ابھی جو میں نے بتایا اس کو کون بتائے گا؟ ہاں بارک اللہ فیک. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی نفی کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی کریں تو صرف یہ نہیں مانا جائے گا کہ اللہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس صفت کا الٹا کچھ ہے کیا، اس کی ضد میں کیا ہے. اگر اس کی ضد میں کچھ ہے تو پھر اس کی ضد کا کمال اللہ کے لیے مانا جائے گا کہ اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے. ظلم کا الٹا کیا ہے؟ اپوزٹ کیا ہے؟ ہاں عدل و انصاف. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے تو مانیں گے، لیکن صرف ادھر ہی رک جائیں گے، ایک قدم اور بڑھیں گے. ظلم کا اپوزٹ کیا ہے؟ عدل و انصاف. تو ہم یہ مانیں گے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف میں کامل ہے. اس لیے کہ محض نفی کوئی تعریف نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات اگر صرف نفی 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 بیان کی جائے اور اس کا کمال اس کے بالمقابل ذکر نہ کیا جائے تو وہ ایک اعتبار سے اہانت بھی ہوتی ہے. تعریف کرنے کا یہ طریقہ کہ محض نفی ہو اور کمال نہ مانا جائے تو یہ ایک اعتبار سے بے عزتی کا بھی طریق ہوتا ہے. جیسے کسی سے آپ کہیں آپ چور و چکے نہیں ہو، آپ بدتمیز نہیں ہو، آپ نالائق نکمے نہیں ہو، آپ بیوقوف نہیں ہو. بولے گا کیا چلا ہے، تم تعریف کرنا چاہتے ہو؟ یعنی کیونکہ کوئی بھی انسان، آپ دیکھیں انسان بھی محض کسی کی برائیاں اور عیوب سے نفی اگر مانی جائے، صرف اس کو کوئی کمال نہیں سمجھتا بلکہ لگاتار اس کا کئی بری صفات کا تذکرہ نفی کے طور پر کیا جائے تو اس کو اس سے بھی غصہ آتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل کمال کو ذکر نہ کیا جائے. آپ برے نہیں ہو، آپ اچھے ہو، آپ ظلم نہیں کرتے ہو، آپ عدل انصاف کرتے ہو، آپ برائیوں سے دور رہتے ہو، آپ نیک انسان. تو جب کسی صرف برائیوں کا ذکر کیا جائے، نفی کی جائے، تو یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے بالمقابل
اس کا کمال نہ مانا جائے تو نفی عدم محض ہے، اثبات اس کے ساتھ اس کی ضد کی ہونا، یہ اللہ کی تعریف اور یہ اللہ کا کمال ہے۔ یہی بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہاں کہی ہے، کہتے ہیں فَيَجِبُ نَفْيُهَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا سَبَقَ، اس سے پہلے جو برائیاں، جو عیوب ہم نے بیان کیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سارے عیوب کا انکار کریں۔ اللہ کے لیے سارے عیوب کا مطلب کیا؟ عیب کی جمع، عیب کا مطلب کیا؟ کھوٹ، کمی۔ تو سارے عیوب کا اللہ کے لیے کیا پتہ چلا؟ عیوب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے۔ عیوب کس کی جمع ہے؟ عیب۔ عیب کس کو کہتے ہیں؟ نقص۔ نقص کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو۔ کسی میں نقص اور عیب میں تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے کہ عیب یہ ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، اور نقص یہ ہے کہ وہ طاقت اس میں ہے لیکن کم ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ طاقت ہے لیکن وہ یہ اٹھا سکتا ہے لیکن ٹیبل نہیں اٹھا سکتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ نقص، یہ کمی ہوئی کہ کچھ ہے لیکن کمی بھی ہے اس کے اندر۔ تو اتنا تو اٹھا سکتا ہے لیکن یہ اٹھا سکتا نہیں، تو اس میں نقص ہے، کمی ہے۔ اگرچہ یہ خوبی ہے، کسی چیز کو اٹھا پانا، قوت ہونا، یہ خوبی ہے، لیکن اس میں کیا ہو گیا؟ نقص ہو گیا۔ اور عیب کیا ہے؟ عیب یہ کہ فی نفسی ہی وہ برائی ہو، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یا اسی طرح سے ایسی چیز جو برائی ہو۔ تو بعض اوقات ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن دونوں میں قدر فرق ہوتا ہے کہ نقص کبھی کبھی خوبیوں میں بھی ہوتا ہے، خوبیوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی یادداشت اچھی لیکن کبھی کبھی بھول جاتا، یہ کیا ہوا؟ ہاں یہ نقص ہے، لیکن یادداشت اس کی کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ تو یادداشت کا اچھا ہونا کیا ہے؟ خوبی ہے، لیکن کبھی کبھی بھولنا اس میں کیا ہو گیا؟ نقص۔ تو نقص خوبیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے عیب ہے، عیب فی نفسی برائیوں میں ہوتا ہے، اس میں عیب یہ ہے کہ وہ بھولتا ہے، اس میں عیب یہ ہے کہ وہ بھولتا ہے، تو فی نفسی برائی کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہا کہ فَيَجِبُ نَفْيُهَا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى لِمَا سَبَقَ، اس سے پہلے جو باتیں بیان ہوئیں، برائیاں، عیوب، نقائص، کہتے ہیں کہ اس کا انکار اللہ کے لیے کرنا لازم ہے۔ اللہ کے لیے کوئی عیب مان سکتے نہیں، اللہ تمام عیوب سے، نقائص سے پاک ہے۔ ما اثبات ضدها علی الوجہ الاکمل، یہ کام دو کرنے ہیں، ایک اللہ کے لیے عیوب اور نقائص کا انکار، اور اس کے بالمقابل جو ضد ہے اس میں اللہ کو کامل ماننا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا نَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَى عَن نَفْسِهِ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جن چیزوں کا انکار کیا ہے، فَالْمُرَادُ بِهِ بیان انتفائه لثبوت کمال ضدہ لا لمجرد نفیہ۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ اللہ نے جو اپنے لیے جن چیزوں کا انکار کیا ہے، وہ صرف اس چیز کے انکار کے لیے نہیں کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ اللہ اس کے بالمقابل جو چیز ہے اس میں کامل ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، تو اللہ یہ نہیں بتا رہا کہ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ عدل و انصاف کمال درجے میں کرتا ہے، وہ ظلم کی نفی کر رہا ہے، لیکن یہاں مطلوب یہ ہے کہ اللہ کا عدل و انصاف کمال درجے میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فالمراد به بیان انتفائه لثبوت کمال ضدہ لا لمجرد نفیہ، صرف اس برائی کے انکار کے لیے نہیں ہے، اس کے بالمقابل کے کمال کے لیے ہے۔ لأن النفی لیس بکمال الا ان یتضمن ما يدل علی الکمال، کہتے اس لیے کہ صرف کسی چیز کا انکار کر دینا، کسی عیب کا انکار کر دینا، یہ کمال نہیں ہوتا ہے، یہ پرفیکشن نہیں ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کے بالمقابل یعنی جو چیز ہے اس میں اس کا کمال متضمن ہو، الا ان یتضمن ما يدل علی الکمال۔
یعنی کسی چیز کا انکار اگر کیا جا رہا ہے تو اس میں اگر کمال نہیں آتا ہو تو صرف اس کا انکار کر دینا کچھ مطلب نہیں رکھتا ہے. جیسی مثال بھی آگے وہ دیں گے. وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّفْيَ عَدَمٌ وَالْعَدَمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَكُونَ كَمَالًا. کہتے ہیں کہ اس لیے کہ کسی چیز کا عدم نہ ہونا یہ کمال ہے. کسی چیز کا نہ ہونا کمال نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے بالمقابل کوئی چیز نہ ہو. وَالْعَدَمُ لَيْسَ بِشَيْءٍ فَضْلًا عَنْ يَكُونَ كَمَالًا. کہ عدم کوئی چیز نہیں ہے، کمال ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے. تو کسی چیز کا انکار کرنا کمال کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ ظالم نہیں، بس نہیں ہے ظالم، لیکن عدل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو اگر عدل اس میں چھپا ہوا نہ ہو اس انکار میں تو صرف انکار کر دینا کوئی فائدے کا نہیں، کیونکہ محض انکار کر دینا وجود کے نہ ہونے کی بات ہے. تو کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کمال کیسے ہوگی؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں تو کمال کیسے ہوگی جب تک کہ اس میں اس کے اپوزٹ کا کمال موجود نہ ہو. وَلِأَنَّ النَّفْيَ قَدْ يَكُونُ لِعَدَمِ قَابِلِيَّةِ الْمَحَلِّ لَهُ فَلَا يَكُونُ كَمَالًا. کہتے ہیں اس لیے بھی کہ کبھی کبھی کسی چیز میں جب انکار کیا جاتا ہے تو وہ انکار اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس میں اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے. اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے تو وہ کمال کیسے ٹھہرا؟ جیسے آپ کہیں، جیسے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کما لو قلت الجدار لا یظلم. جیسے تم یوں کہو یہ دیوار ظلم نہیں کرتی ہے. کرتی ظلم دیوار؟ تو یہ کمال ہوا اس کا؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ یہ دیوار ظلم نہیں کرتی ہے، یہ دیوار تم سے تمہارا مال چھینتی نہیں ہے، یہ دیوار تم کو برا نہیں کہتی ہے، یہ دیوار تم کو گمراہ نہیں کرتی ہے. تو کیا آپ بولیں گے؟ تو کر ہی نہیں سکتی ہے. تو آپ نے اب کیا کہا؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتی ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی نہیں. تو یہ تعریف ہو رہی دیوار کی؟ نہیں. تو معلوم ہے کہ کبھی کبھی کسی سے انکار کرنا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس میں اس چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے. جیسے کسی نابینا کے بارے میں کہا جائے کہ کبھی کوئی بری بات نہیں دیکھتا، اور گونگے کے بارے میں کہا جائے کہ کبھی زبان سے غلط بات نہیں نکالتا. تو یہ تعریف ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی کمال کی بات ہی نہیں، کیونکہ وہ کر ہی نہیں سکتا ایسا، وہ کر ہی نہیں سکتا ایسا. تو محض کسی چیز کا انکار اس میں تعریف نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس میں یہ نہ ہو کہ اس میں اس کے بالعکس، اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ چیز کا کمال نہ ہو. تو اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عدل کرتا ہے کمال درجے میں. اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے اوجھل نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے. وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ کہ اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق پر عاجز نہیں ہے. تو عی کا مطلب ہوتا ہے، عی کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں عاجز ہو جانا. یا اس کے لیے لفظ آیا قرآن میں، یہ تھکنے کے لیے نہیں آتا ہے، تھکنے کے لیے دوسرا لفظ ہے. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد میں کہا ہے وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ میں وہ تھکا نہیں کا ترجمہ غلط ہے، کہ آسمان و زمین کی تخلیق سے وہ تھکا نہیں. یا کا مطلب تھکنا نہیں ہوتا ہے، عاجز ہونا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے آسمان و زمین کے بنانے سے، اور وہ تھکا بھی نہیں. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. لغوب کا معنی یہاں پر عاجز ہونا بھی اور تھکنا بھی دونوں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. تو اللہ کا نہ تھکنا اور اللہ کا نہ عاجز ہونا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ کون بتائے گا؟ اللہ کا نہ تھکنا اور عاجز نہ ہونا
عاجز کا اپوزٹ کیا ہے؟ کل بتائیں گے. ہاں، عاجز کا قادر. اللہ کا نہ تھکنا اور عاجز نہ ہونا اللہ کے کمال قدرت کو بتاتا ہے کہ اس کی قدرت کیسی ہے؟ کامل ہے. وہ عاجز نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قادر ہے. سمجھ میں آئی بات کہ وہ عاجز نہیں یعنی کیا مطلب؟ وہ قادر ہے. تو قدرت میں کیسی قدرت؟ کمال درجے کی قدرت ہے. تو جہاں اللہ نے اپنے لیے نفی کی ہے تو اس کے بالعکس، اس کے بالمقابل اس کا جو ضد ہے اس میں اللہ کا کمال مانا جائے گا. صرف اتنے کا انکار نہیں، صرف اتنے کا انکار نہیں. کہتے ہیں کہ کما لو قلت الجدار لا يظلم وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ اس چیز کے عاجز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس چیز کے عاجز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ خود اپنی ذات میں نقص ہوتا ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ فلاں صاحب، ان کو اگر کوئی بری بات کہیں تو جواب میں وہ کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، وہ گونگے. تو اب جواب نہیں دیتے، یہ تعریف والی چیز نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عاجز ہے. تو کبھی کبھی نہ کرنا عاجز ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. اللہ عاجز نہیں ہے. تم ترکیب کرو گے، اللہ اس سے بہتر ترکیب کرے گا. تم اللہ کے انبیاء کے خلاف چھپی ہوئی سازشیں کرو گے، ترکیب چلاؤ گے، اللہ اس سے بہتر ترکیب کرے گا کہ تمہاری ترکیب پر وہ غالب آ جائے گی. تو یہ عجز کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے. واللہ غالب علی امرہ. اللہ تعالیٰ ہر ترکیب کرنے والے، مکر کرنے والے سے اوپر مکر کرنے والا ہے. لیکن اللہ کا مکر کبھی شر کے لیے نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے افعال خیر والے ہوتے ہیں. اگر وہ کسی کو سزا بھی دے، اگر وہ کسی کو عذاب بھی دے تو بظاہر ہی برا ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ کبھی برا نہیں ہوتا ہے. کسی کو بیمار بھی کر دے وہ فیصلہ کبھی برا نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ عاجز نہیں ہے. تو صرف انکار کر دینا کسی چیز کا کبھی عاجز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے جب انکار کر رہے ہیں تو اس کے ضد کا اقرار بھی ہونا ضروری ہے. ورنہ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیوں نہیں کرتا. نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ غلط ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے. اللہ اس کے بالعکس کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ کیا کرتا ہے؟ ہاں، جیسے موٹی مثال اس کی دیتا ہوں. اللہ کے کوئی اولاد نہیں. دنیا میں اولاد نہ ہونا کیا مانا جاتا؟ عیب مانا جاتا. تو اللہ کی اولاد نہیں تو یہ کیا ہے؟ خوبی ہے کہ عیب ہے؟ ہاں، اللہ کے لیے خوبی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے لیے کیا بیان کیا؟ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اللہ کے لیے لائق نہیں ہے کہ اللہ کے کوئی اولاد ہو. بظاہر اولاد ہونا خوبی مانا جاتا ہے، لیکن اولاد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ اور ماں کے وجود سے کچھ کم ہوتا ہے اور اس سے اولاد بنتی ہے. ہٹ گئی غصہ. اولاد ہونا کیا ہے؟ اولاد جانوروں کی مخلوق کی صفت ہے کہ نر اور مادہ کے ملاپ سے دونوں میں سے کوئی مادہ منفصل ہوتا ہے، کم ہوتا ہے دونوں میں سے کچھ، تب جا کر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور یہ خواہش نفس کے نتیجے میں ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے دونوں چیزیں عیب ہیں، خواہش نفس کا ہونا اور اسی طرح سے کچھ کمی کا ہونا. یہ دونوں کیا ہیں؟ عیب ہیں.
تو اللہ نے فرمایا وما، اور بھی عیوب ہے اس میں، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کیونکہ آپ دیکھیے نکاح کس کا ہوتا ہے؟ انسان اور بکری، ہاں کس کا ہوتا ہے؟ آج کل ہو رہا ہے نا، کوئی آدمی ہے کتے سے بھی شادی کر لیا۔ نکاح کس میں ہوتا ہے؟ ہم جنس ہے، انسان جانور، تو ایک جیسی جنس والوں میں جوڑا بنتا ہے۔ تو اولاد ماننے کے لیے پہلے کیا ماننا پڑے گا؟ ہاں تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کچھ بھی نہیں، لیکن پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ کے مثل جوڑا ہے، کیونکہ ایک جیسوں میں جوڑا بنتا ہے۔ تو اولاد ماننے کے لیے پہلے کیا ماننا پڑے گا؟ بیوی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنے سمپل طریقے سے بتایا کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کے بیوی ہی نہیں؟ تو تم کو یہ ماننے کے لیے پہلے اور اوپر ماننا پڑے گا، اللہ کے لیے مثیل ماننا پڑے گا، اللہ جیسا کسی اور کو ماننا پڑے گا، جبکہ قل هو اللہ احد، اور جبکہ اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اس کی برابری کا کوئی نہیں۔ تو اللہ کے لیے اولاد کا ہونا یہ اللہ کے لیے کیا ہے؟ عیب ہے، اللہ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے، اللہ کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں، اللہ نے خود کہا یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ تو کہا کہ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، کہ رحمان کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کے ایک اولاد ہو، تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نہ ہونا اولاد ہمارے عیب مانا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ عیب نہیں ہے، اللہ کے لیے وہ کمال ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اینیمل ایکٹ ہے، نر اور مادہ کا تعامل اور اس سے اولاد کا ہونا یہ جانوروں کی مخلوق کی صفت ہے، مخلوق پر خالق کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ بادشاہ ہے اور اس کے کوئی جوڑا نہیں، اس کے کوئی بیٹا نہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے ہیں سب بندے ہیں، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہا کہ آسمان میں زمین میں جو بھی ہیں کوئی ایکسیپشن نہیں، سب کے سب رحمان کے سامنے بندے بن کر پیش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب کے سب کیا اللہ کے بندے، بیٹے کے لیے جگہ ہی نہیں، تو اللہ کے اولاد نہیں، نہ اللہ کے پیدا ہوئی اولاد نہ اللہ نے بنائی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کمال اس میں چھپا ہوا ہے، اولاد کا نہ ہونا اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کمال، کہ وہ فرد ہے، ورنہ دو چیزیں اور ماننی پڑیں گی، کیا؟ اولاد ماننے میں کتنی چیزیں ماننی پڑتی؟ دو، ایک تو کیا ماننی پڑے گی؟ بیوی، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے لیے نقص، کہ باپ میں سے کم ہو کے اولاد پیدا ہوتی ہے، باپ کا حصہ ہوتا ہے اولاد۔ تو افرائیتم ما تمنون، تو یہ جو ہے یہ اللہ کے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے نقص نہیں ہے، یعنی اللہ کے لیے نقص کا اعتقاد صحیح نہیں ہے۔ تو اولاد کا اعتقاد اللہ کے لیے نقص اور عیب دونوں ہے، اللہ کی شان کے مطابق بھی نہیں اولاد ماننا، اور دوسری یہ کہ اللہ سے کوئی چیز کمی ہوتی نہیں، وہ کمال درجے پر ہر اعتبار سے کامل ہے، ذات و صفات کے اعتبار سے کامل ہے۔ تو یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نفی محض یہ کمال نہیں ہوتی ہے، جیسے دیوار کے بارے میں کہا جائے کہ دیوار ظلم نہیں کرتی، دیوار ظلم نہیں کرتی، وہ ظلم کر ہی نہیں سکتی ہے، تو وہ عجز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ قادر ہے لیکن پھر بھی ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کرے، لیکن اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ چاہے تو
جنت والوں کو جہنم میں ڈال دے، جہنم والوں کو جنت میں ڈال دے، قدرت ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ نیک لوگوں کو جنت میں ڈالتا ہے اور برے لوگوں کو جہنم میں۔ اللہ ایسا کرے تو کرے گا، ایسا ہے نہیں، اللہ کبھی ایسا کرے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف کیا میعاد، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے وعدہ کس چیز کا کیا ہے؟ جنت کا۔ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، اور کفار و مشرکین کے لیے وعدہ کیا ہے کس چیز کا؟ جہنم کا۔ ہاں، بیچ میں بچ گئے کون؟ بیچ میں کون ہے؟ بارش زیادہ ہوگی آج ماشاءاللہ، بارش کے باوجود آپ لوگ آئیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے، کیونکہ علم کے لیے مشقت اٹھا کے آنا انسان کے علم میں برکت اور اللہ کے ہاں قبولیت اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ سردی گرمی بارش جو بھی ہو، اگر آنا ممکن ہو اور ڈوب کے بہہ جائیں گے تو مت آؤ، لیکن تھوڑی موڑی بارش چل جاتی کہ نہیں چل جاتی؟ چل جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آنا چاہیے، دینی دروس میں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے آنے کو قبول فرمائے۔ کہاں تھے ہم لوگ؟ ہاں کہاں تھے؟ دو لوگ، ایک جنتی اور دوسرے بیچ میں کون ہے؟ وہ لوگ، ہاں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں لیکن گناہ گار ہیں۔ اپنے ایمان کی وجہ سے وہ جنت کے حقدار ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ وعید اس پر ہے۔ اب یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی مشیت پر ہیں۔ ان کے بارے میں فیصلہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اصحاب الکبائر جو ہیں، گناہ گار لوگ جو ہیں اس امت کے اہل ایمان میں سے، ان کا معاملہ یہ جنت میں جائے گی کہ جہنم میں؟ ان کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اللہ چاہے تو ان کو جنت میں ڈال دے بغیر سزا کے، یا اللہ ان کو جہنم میں ڈالے اور پھر نکال کے ایمان کی وجہ سے جنت میں ڈالے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا، اس سے کم تر گناہ والے کو جس کو چاہے گا اس کی مغفرت کرے گا، جس کو چاہے گا، سب کو نہیں۔ تو اب جو لوگ شرک سے بچے اور شرک کے ساتھ والے جتنے بھی ہیں، کفر اور نفاق اعتقادی، ان سے بھی بچے لیکن گناہوں سے نہیں بچ سکے، تو ان کا معاملہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ یعنی مشیت کا مطلب چاہت، اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا، لیکن ایمان کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے نہیں۔ ایمان کی وجہ سے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکالے جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے جائیں گناہوں کی سزا میں، اور ہو سکتا ہے اللہ اپنی طرف سے ان کو معاف کر دے۔ تو یاد رکھیں گے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان کو جنت میں ڈالنے کا اور کفار و مشرکین کو جہنم میں ڈالنے کا۔ اللہ الٹا نہیں کرے گا۔ بعض لوگ بولتے نا، ارے وہ تو اللہ ہے، وہ تو چاہے تو سب کو، ایمان والوں کو تم لوگ بول رہے ہیں ایسا، لیکن سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ وہ چاہے گا تو سب کو، مشرکین کفار کو سب کو، گناہ گاروں کو سب کو جنت میں ڈال دے گا۔ وہ بادشاہ ہیں، ہاں، لیکن وہ ظلم کرتا، وعدہ خلافی کرتا نہیں کرتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، مطلب جو وعدہ کیا اس کا الٹا بھی کرے گا، کبھی نہیں۔ لیکن اس میں ایک ضمنی بات یاد رکھیں، وعدوں کے بارے میں ایسا نہیں بول سکتے، لیکن وعید کے بارے میں بول سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی سے وعدہ کرے جنت کا اور اس کو جہنم میں ڈال دے، ایسا نہیں ہوگا۔ وعدہ کرے کس کا؟ کہ ایمان والوں کو جنت میں ڈالا جائے گا، یہ وعدہ، لیکن چینج، قیامت کے دن گئے سب چینج، سب جہنم میں جائیں گے، ایسا ہوگا؟ وعدوں میں وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے، وعید میں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، حدیثوں میں آیا ہے، جو شراب پیے گا جہنم میں جائے گا، جو زنا کرے گا جہنم میں جائے گا، چوری کرے گا جہنم میں جائے گا،
لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وعید کی گئی ہے، سنائی گئی ہے، لیکن اللہ معاف کر دے اور نہ ڈال کے جنت میں ڈالے. وعید میں ہو سکتا ہے، یہ وعید میں ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ دے سزا، لیکن انعام میں نہیں ہو سکتا ہے، وعدوں میں نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ دے انعام. یاد رہے گا یہ کہ انعام کے معاملے میں الٹا نہیں ہوگا، لیکن سزا کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ سزا نہ دے اور معاف کر دے. یہ ہو سکتا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سزا نہ دے انعام دے؟ ہاں ہو سکتا ہے ایسا؟ ہاں نہیں ہو سکتا نا. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. بعض لوگ ایسے بھی قیامت کے دن آئیں گے کہ ان کے نامہ اعمال میں گناہ ہوں گے، لیکن وہ اچھے ہوں گے، لیکن گڑبڑ کر کے آئے ہوں گے. کچھ کبھی کبھی اچھا آدمی بھی برے سراؤنڈنگز کی وجہ سے، بری تربیت کی وجہ سے اس کو اپرچونٹیز نہیں ملتی زندگی میں، گرتے پڑتے ہی رہتا ہمیشہ، کیونکہ جس زمین میں رہتا پھسلنے والی رہتی، تو بار بار اٹھتا گرتا، بار بار اٹھتا گرتا. کیوں؟ اس کی زمین ہی ویسی رہتی ہے جہاں وہ جیتا ہے. اس کو آسائش اور آرام اور اس کو مواقع نہیں ملتے، لیکن ہوتا اچھا ہے. کون جانتا ہے یہ؟ اللہ جانتا. تو کچھ ایسے بھی بندے اللہ کے پاس قیامت کے دن آئیں گے جن کے گناہ ہوں گے نامہ اعمال میں. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. نامہ اعمال میں تھے کیا؟ گناہ. اللہ اس کو چینج کر دے گا. کیا ڈال دے گا اس میں؟ نیکیاں. حدیث بھی اس باب میں ہے. قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا تیرا یہ گناہ ہے؟ تیرا یہ گناہ ہے؟ ہاں ہاں یس ہاں میرا گناہ ہے. سب مانتا چلا جائے گا اور وہ گھبرائے گا. لیکن اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے صرف چھوٹے گناہ آگے کرو، بڑے بڑے جو کرائم ہیں اس کو پیچھے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے گنوائے جائیں گے اور وہ مانے گا، اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ میری فائل میں یہ منی فائل ہے، اس میں بالکل ایسے گناہ بھی نہیں دکھ رہے ہیں جو بہت بھیانک ہے. میرے اور بھی تو میرے گناہ ہیں، ان کا تو ادھر کچھ مینشن آ ہی نہیں رہا ہے. تو ڈر رہا ہوگا کہ کہیں وہ بھی سامنے آ جائے، پھر تو گیا کام سے میں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے ہر گناہ کے بدلے تجھ کو ایک نیکی دی جا رہی ہے. تو اس وقت میں وہ کہے گا اے اللہ میرے اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ اس کے گناہوں کی بدلے میں کیا ہو رہا ہے، نیکیاں اس کو دی جا رہی ہیں، تو چھوٹے گناہ کے بدلے چھوٹی نیکی، تو بڑے گناہ کے بدلے بڑی نیکی ملے گی. تو فوراً خود ہی کیا کرے گا؟ اقرار کرے گا کہ اللہ ابھی تو میرے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، مجھ کو دکھ رہے نہیں یہاں پہ وہ گناہ. تو اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. یہ اللہ ہے، یہ اس کا کمال ہے، اس کے عدل کا. اور صرف عدل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کمال ہے کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی نیکیوں کو اللہ بدل کے گناہ کرتے اس کی جگہ، نہیں کرے گا، الا یہ کہ وہ نیکی فالٹی ہو. احسان کیا اور جتایا گیا، نیکی کی اور دکھایا گیا. تو فی نفسی نیکی تھی، وہ نماز پڑھا، روزہ رکھا، عمرہ کیا، لیکن دکھاوے کے لیے، تو نیکی کیا ہو گئی؟ یا احسان کیا اور جتایا. المنان، احسان جتانے والا، ضائع. تو اگر ایسا ہے تو نیکی ضائع ہو جائے گی. تو نیکی اللہ خود ضائع کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی واقعی ویسی نہیں جیسے اللہ اس کو چاہتا تھا. یا بدعت والا عمل ہے، نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور نیکی کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن بدعت والے طریقے سے، تو بدعت کی وجہ سے نیکی قبول ہوگی نہیں، اگرچہ وہ نیکی ہے. لیکن خالص نیکی اگر کسی کی ہے، اخلاص کے ساتھ، سنت کے مطابق، صحیح ڈھنگ سے اس نے کیا، اللہ ذرہ برابر بھی نیکی ضائع نہیں کرتا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر
نیکی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، پائے گا اپنے نامہ اعمال میں. تو ذرہ برابر نیکی بھی اللہ ضائع نہیں کرتا ہے. تو اس باب میں ہم نے کیا دیکھا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کتنی طرح کی ہیں. میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. کتنی طرح کی صفات؟ 3 قاعدے بتائیے مجھ کو. یہ ریویژن ہی کا سمجھ لیجیے ہمارا، اور تھوڑا سا ہم نے آج کیا ہے. 3 قاعدے کیا سیکھے ہم نے اللہ کی صفات کے بارے میں؟ نمبر 1، پہلا ہاں ایسا اللہ کی صفات کمال ہے. دیکھیے ہم کو اس کو کن الفاظ میں ڈھالنا ہے، وہ ہم کو الفاظ اس کی معلوم ہو، کیونکہ کسی اور کے سامنے جب آپ بتائیں گے تو وہی بات ہو جو بولنا چاہیے. کہ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب صفات کمال ہیں، ان میں کسی بھی طرح سے کوئی عیب یا نقص نہیں ہے. کون بتائے گئے یہاں سے؟ جو سوچ رہا تھا کہ میرا نام نہیں آئے گا. ہاں کون بتائے گا؟ پھر سے بولوں، پہلی بار نہیں سنے. ہاں اللہ کی تمام صفات صفات کمال ہیں، ان میں کسی بھی اعتبار سے کوئی عیب یا نقص نہیں ہے. بہت لمبا ہوا نا. آتا لیکن نہیں آتا. کون بتائے گا یہاں سے؟ کون بتائے گا جیسا میں نے بتایا؟ ہاں اللہ کی تمام صفات صفات کمال ہیں، ان میں کسی بھی طرح سے کوئی نقص یا عیب نہیں ہے. اور کون بتائے گا؟ سنیں نا سب، ایسا فری میں جانے نہیں دوں گا. ہاں بارک اللہ فیک. اور کون بتائے گا؟ بولو. ہاں اللہ کی تمام صفات کمال ہے، اس میں کوئی بھی طرح کا نقص یا عیب. صفات ہے یا صفاتیں؟ صفات خود جمع ہے. اللہ کی تمام صفات صفات کمال ہیں، ان میں کسی بھی طرح سے کوئی نقص یا عیب نہیں ہے. اور کون بتائے گا؟ اللہ کی تمام صفات کمال ہے اور ان میں کسی بھی طرح کا عیب یا نقص نہیں. سمجھنا کتنا آسان ہے نا، بولنا مشکل پڑتا ہے. ہاں جو ہم کو معلوم ہے اس کو ملفوظ کرنا. ملفوظ کس کو بولتے ہیں؟ لفظ میں بیان کرنا. اس کو ہاں الفاظ میں ریپ کر کے دینا، یہ مشکل پڑتا ہے، لیکن یہ آنا چاہیے، خاص کر کے عقائد کے معاملے میں. ورنہ لفظ ادھر کا ادھر ہو گیا بعض اوقات مطلب بگڑ جاتا ہے. مثلا دیکھیے کیسا فرق پڑتا ہے الفاظ کے فرق سے. آگے بھی ہم لوگ اس پہ آئیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، کہ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کمال میں بڑھ جاتا ہے. صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ کمال کا بیان ہوتا ہے. ہاں کمال کا بیان. ہاں سمجھ میں آئے؟ ایک فرق الفاظ کا ہو جائے کہ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے اللہ کا کمال ظاہر ہوتا ہے، یہ صحیح ہے. یا جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کامل ہو جاتا ہے، یہ صحیح ہے. کون سا صحیح دونوں میں؟ پہلا. دوسرا کیوں نہیں صحیح؟ پسند نہیں ہے آپ کو؟ 2 نمبر پہ آیا اس لیے. پہلا ہمیشہ اچھا رہتا. کامل ہے، کامل ہو نہیں جاتا. ہاں اللہ کامل ہو گیا کا مطلب کامل ہونے سے پہلے نعوذ باللہ کیا تھا؟ ناقص تھا. تو آپ کامل ہو گیا میں ناقص تھا ثابت کر رہے ہیں. سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی اللہ کے لیے نقص تھا؟ اللہ ہمیشہ سے کامل ہے. یہ مخلوق ہے جس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف آتا ہے. یہ مخلوقات ہیں جو ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتی ہیں. پودے سے پیڑ،
انڈے سے مرغی، ماں کے پیٹ میں بچے سے جوان اور قوت، پھر اس کے بعد ادنا کی طرف واپس جاتا ہے بڑھاپا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مخلوق ہے جس میں یعنی ایک کے بعد ایک مراحل اور مراتب ہوتے ہیں جس میں نقص سے کمال کی طرف، اسی لیے آپ دیکھیے پہلی وحی میں اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ نے الذی کیا فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا۔ انسان اپنے کمال میں ایک انسان ہے، لیکن شروعات میں کیا ہے، وہ جمع ہوا خون ہے بس، پھر اس خون سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد ہڈیاں اس میں آتی، چمڑا اس کے اوپر آتا، پھر بچہ بن کے باہر آتا، پھر اس کے بعد بھی بڑھتے رہتا ہے، بچپن، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر اور ایک دم انسان عمر والا بن جاتا ہے۔ تو کمال سے پہلے کیا ہوتا ہے، نقص۔ یہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے کمال سے پہلے نقص والا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے کامل ہے۔ تو کامل ہو جاتا ہے جب ہم کہیں کا مطلب پہلے تعریف کرنے سے پہلے کیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو الفاظ میں تبدیلی سے بات بدل جاتی ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ کے بارے میں ہم بولیں بہت احتیاط کے ساتھ وہی الفاظ استعمال کرنا چاہیے جو ثابت شدہ ہوں، جو قاعدے سے صحیح ہوں، ورنہ گڑبڑ آدمی کرے گا۔ تو پہلا قاعدہ ہم نے دیکھا۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے، یہاں باپ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے، کچھ لوگ سنیں گے باپ، لیکن باپ سن رہے ہوں گے، اللہ کے اسماء کا باب صفات کے باب سے وسیع ہے، صحیح ہے؟ ہاں، اللہ کے اسماء کا باب صفات کے باب سے وسیع ہے نا؟ ہاں کہ نہیں؟ دونوں بھی نہیں؟ کیا صفات کا باب اسماء کے باب سے زیادہ وسیع ہے؟ کیا مطلب، کون سمجھائے گا اس کو؟ یہاں سے دائیں قوم۔ ہاں، مثلا بالکل صحیح، بالکل صحیح، بارک اللہ فیک۔ یہاں سے کون بولے گا؟ ہاں، دوسرا کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ نہیں، ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ کون بتائے گا؟ جی، اللہ کا ہر نام ایک صفات بتاتا ہے، لیکن ہر صفات ایک نام ہے۔ اللہ کا ہر نام ایک صفت بتاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، لیکن ہر صفت ایک نام ظاہر ہر صفت ایک نام ظاہر نہیں کرتی۔ مثلا جیسے اللہ غیر مغضوب علیہم ولا اللہ کا غصہ جن کا اللہ کا غصہ ہو، لیکن اللہ کو غصہ کرنے والا نہیں غضبان۔ اور کون بولے گا؟ صحیح، گھبراہٹ ہوتی نا بہت، اسکول کے دن یاد آتے، کچھ سزا نہیں ہے آپ۔ ہاں، اللہ کے ہر ایک نام سے صفات بیان ہوتی ہے، ہر ایک صفت سے نام بیان نہیں۔ بالکل، مثال اللہ نازل میں عرش کا نام نازل ہوتا ہے، بٹ ہم نام نہیں دیتے کہ وہ نازل ہے۔ بالکل، صرف اس میں ایک بات ہے کہ نازل آسمان پر ہوتا ہے عرش سے، نہ کہ عرش پہ نازل ہوتا ہے۔ بولتے ہو گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن بہت اچھا بولے، ماشاء اللہ۔ تو یہاں ایک دوسری مثال سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ بہت سوچنا پڑ رہا نا، آج کھا کے آتے تو اچھا تھا۔ اللہ کے ہر نام سے کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے کہ اللہ کا کوئی بھی نام ایسی اس کا کچھ مطلب ہی نہیں، ایسا ہے اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے، لیکن اللہ کی ہر صفت سے کوئی نام اخذ کیا جائے ایسا نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا ہر رات کے
آخری تیسرے پہر میں، تیسرے حصے میں آسمان دنیا کی طرف نزول نیچے آنا. تو نزول ایک صفت ہے، ایک فعل ہے، اس سے اللہ کا نام نازل نکال سکتے ہیں. نیچے آنے والا، نازل ہونے والا، قرآن نازل ہوا ہم بولتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے نازل نام لے سکتے ہم، ڈیرائیو کر سکتے نہیں. تو اس کے لیے ہم یوں بولیں گے کہ اللہ کے ہر نام سے اس کی کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے. وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا، بصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا، علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، خبیر ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا. تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں وہ میننگ فل ہیں یا میننگ لیس ہیں؟ میننگ فل ہیں کا مطلب اس سے کچھ نہ کچھ میننگ سامنے آتا ہے. اللہ کی کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے. لیکن اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سے نام ڈیرائیو کر سکتے نہیں. جس کی مثال نازل کی ہے، اللہ کا نام نازل نہیں ہے. وہ اللہ کی صفت ہے آسمان دنیا کی طرف نزول کرنا. اللہ عرش پر نازل ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے نا؟ عرش پر نازل نہیں ہوتا؟ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. نازل کہاں ہوتا ہے؟ آسمان دنیا. آسمان دنیا کا مطلب سب سے نچلا آسمان. دنیا کا مطلب یہاں نچلا ہے. الی السماء الدنیا، تو یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی نہیں. الی السماء الدنیا نہیں ہے. الی السماء الدنیا نچلا آسمان، سب سے نچلا آسمان، اس کی طرف اضافہ ہے. تو سب سے نچلے آسمان کی طرف اللہ کا نزول ہوتا ہے. تو اس پر سے نام لے سکتے اللہ کا نہیں. جیسے اللہ لعنت کرتا ہے، کیا یہ صفت ہے اللہ کی؟ نہیں بول رہے. صفت کرتا ہے، میں بول رہا ہوں اور آپ لوگ نہیں بول رہے ہیں. ہاں، اللہ جو کرتا ہے وہ اللہ کی صفت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ، جو لوگ لعنت کے حقدار ہوں، فلعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن میں اللہ نے کہا نا اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر. تو کیا اللہ لعنت کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے. جو لعنت کے حقدار ہیں ان پر لعنت کرتا ہے. کیا اس پہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ لاعن نہیں، لعان نہیں، یہ اللہ کا نام نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کی صفات کا باب اللہ کے اسماء کے باب سے زیادہ وسیع ہے. کیا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ بہت سوچنا پڑا نا آج. ہاں، صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر سے بول رہا ہوں، اللہ کی صفات کا باب اللہ کے اسماء کے باب سے زیادہ وسیع. باب کا مطلب ہوتا ہے چیپٹر یا اس کا معاملہ. اللہ کی جو صفات ہیں وہ زیادہ وسیع ہیں اللہ کے ناموں سے. زیادہ صحیح ہے؟ یہ صحیح ہے؟ ٹھیک. تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ سر دکرا. صفات کی دو قسمیں ہیں. اللہ کی صفات کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے ثبوتی، دوسرے ہیں سلبی. یا صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. ثبوتی صفات کی مثال کیا ہے؟ یا ثبوتی صفات ہیں کیا صفات؟ جو آیا بول رہا آئندہ تو بالکل نہیں آؤں گا، مجھ کو نہیں معلوم تھا اتنا ستاتے ہیں. ہاں، اللہ کے بارے میں اثبات ہو، ثابت کیا گیا ہو کہ اللہ ایسا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفات ثبوتیہ. اس کی مثال اللہ مغفرت کرتا ہے، تو ہے کہ نہیں ہے؟ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے. یا اسی طرح سے اور سمیع ہے، بصیر ہے اللہ تعالیٰ، وہ سمیع البصیر. اللہ عرش پر مستوی ہوا، یہ صفات ثبوتیہ میں آئے گی یا سلبیہ میں؟ ثبوتیہ. ہوا نہیں ہوا ایسا ہے؟ اللہ ظلم نہیں کرتا، سلبیہ. اللہ کے اولاد نہیں ہے،
اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اس میں کیا ہے؟ ایک ہے کہ دو ہے؟ دو ہے. دو کا مطلب کیا ہے اس میں؟ ایک اثبات ہے اور دوسرے نفی ہے. اثبات یہ ہے کہ اللہ الہ ہے، حقیقی معبود ہے، اور نفی اس میں ہے انکار کس چیز کا ہے؟ اور کوئی معبود اللہ کے ساتھ نہیں ہے. تو اس میں جیسے ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، تو وحدہ کیا ہے؟ اثبات. لا شریک لہ یہ کیا ہے؟ نفی. اثبات اور نفی. تو اللہ کے بارے میں دونوں ایک ساتھ بھی بعض اوقات جمع ہو سکتا ہے کہ صفات ثبوتی اور صفات سلبی، تو دونوں اعتبار سے ایک بات کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے وحدہ لا شریک لہ، وہ یکتا ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. تو اللہ کے بارے میں انفارمیشن نگیشن کے اعتبار سے بھی آ رہی ہے اور افرمیشن کے اعتبار سے بھی آ رہی ہے، اقرار کے اعتبار سے بھی آ رہی ہے اور انکار کے اعتبار سے بھی آ رہی ہے. کچھ چیزیں دیکھیے مشکل ہوتی ہیں لیکن اس کو سمجھنے سے آسان ہوتی ہے. تھوڑا سا آدمی دل کھولے، گھبرائے نہیں، پہلی چیز بند کر کے بڑے نہیں اپنے کام کرنے یہی ہے، آج کا درس اپنا نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، سمجھنے کی کوشش کریں اس کو. تو اللہ کے بارے میں سلبی صفات یا صفات سلبیہ کس کو کہیں گی؟ جس میں کیا ہو؟ نفی ہو. کس کا انکار؟ اللہ کا، اس صفت کا جو بیان ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ذل یا لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد کا مطلب کون بتائے گا؟ الٹا ہو جاتا نا اکثر. ان کو معلوم ہے لم یلد گھبراتا کیوں آدمی؟ معلوم ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہو جائے گا. لم یلد ولم یولد. ہاں زیادہ تر لوگ کیا، آپ کو یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں، زیادہ تر لوگ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا ہے یہ مانتے ہیں یا اللہ کسی کا بیٹا ہے مانتے ہیں؟ ہاں دنیا میں جو لوگ مانتے ہیں زیادہ تر لوگ کیا مانتے ہیں؟ بیٹا ہے مانتے نا، کہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. ایسا کوئی ملا آپ کو؟ تو اس میں آپ دیکھیں پہلے نفی اس کی ہے جو ایکچولی ہو رہا ہے. اب یاد رہے گا؟ اب بولیے. ہاں لم یلد ولم یولد. تو جو زیادہ واقع ہیں اللہ نے پہلے انکار اس کا کیا، لیکن جب اولاد کا سوال ہی آ گیا تو جو سوال اللہ کے بارے میں پیدا ہو گیا کہ اس کے اولاد، اس کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا کہ وہ کسی کی اولاد ہے کیا، تو اللہ نے اس کو بھی ایکسٹرا زائد اس کا بھی انکار کر دیا. جبکہ ایسا کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد مانتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ نے اس کا بھی انکار کیا تاکہ وہم نہ رہے کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، پوچھا اللہ کے رسول ہم سمندر میں جاتے ہیں اور تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم پانی پئیں تو وضو کو پانی نہیں، اور اگر ہم وضو کر لیں تو پیاسے مر جائیں، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ. آپ نے کہا ہاں سمندر کا پانی پاک ہے، وضو کے لائق ہے، اور اس کا مردار حلال ہے. کھانے کے بارے میں پوچھے تھے وہ لوگ؟ نہیں. لیکن آپ نے جب دیکھا کہ ان کو یہ کنفیوژن ہے کہ اس کے پانی سے وضو ہوتا کہ نہیں ہوتا، تو ان کی ضرورت ہے جب وہ اندر چلے جاتے سمندر میں تو وہاں ان کو کھانے کی بھی تو ضرورت پڑتی ہوگی. تو پھر کھانا ختم ہوا، پانی ختم ہوگا کہ سوال آ رہا ہے تو کھانا بھی تو ختم ہو سکتا ہے. تو آپ نے ایک سوال کا جواب دیا اور اس سے ایکسٹرا جڑا ہوا سوال اس کا بھی ڈاؤٹ کلیئر کر دیا کہ اس کا مردار بھی کیا ہے؟ حلال. کہ اگر مچھلی مری بھی اوپر آ گئی تو اس کو لے کے پکا کے کھا سکتے کہ نہیں؟ کھا سکتے. تو آپ نے ایک سوال کے اوپر ایکسٹرا جواب دے دیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے جب عالم دیکھے
کہ کوئی آدمی کوئی سوال پوچھ رہا ہے لیکن اس سے جڑی ہوئی چیز میں بھی کنفیوژن کے چانسز ہوں تو اس کے ساتھ اس کو بھی کلیریفائی کر دینا چاہیے. تو لم یلد ولم یولد, اس کے کوئی اولاد نہیں, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو اس میں کی صفات کس اعتبار سے بیان ہوئی ہے؟ انکار کے انداز میں. تو یہ صفات ثبوتیہ ہے نا, سلبیہ ہے. یاد رہے گا انشاءاللہ. ہم آگے کے درس میں بقیہ باتیں دیکھیں گے اور قاعدہ نمبر 4 ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے. اس میں ایک چیز اور تھی جو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے.